آخری سوال، اگر اس وقت اس مسئلے کا حل جہاد اور جنگ نہیں ہے تو پھر اور کیا حل ہے؟ کیا صرف درس گاہوں میں بیٹھ کر لوگوں کو دینی تعلیم دینا کافی ہے؟ لوگوں کو بیوقوف نہ بنائیں، اس وقت عقیدہ یا بد عقیدہ چھوڑیں۔ کون جہمی، قدری، رافضی، اشعری، ماتریدی وغیرہ بدکار ہے اور کون نہیں ہے، یہ سب چھوڑیں۔ ہمیں اس مسئلے کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں فوری حل بتائیں۔ جواب، فوری حل تو جنگ بندی ہے اور معصوم جانوں کی حفاظت ہے، اور ایسے حالات میں پھر مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کی حفاظت کے لیے وقتی طور پر کافر اور ظالم دشمن کے ساتھ صلح کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کیا تھا، اور دور حاضر میں یہودیوں کے ساتھ صلح میں یہودیوں کا فائدہ ہے یا مسلمانوں کا؟ اگر صلح ہو جاتی ہے اس وقت مسلمان کو یہودیوں کے ساتھ اسرائیل میں، فلسطین میں، تو کس کا زیادہ فائدہ ہے؟ یاد رکھیں، اس جنگ میں یہودیوں کا اصل مقصد قدس پر قبضہ کر کے اپنا کیپٹل بنانا ہے، اور یہی ان کا خواب ہے، اور اسی خواب کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ ہمیشہ خانہ جنگی فتنہ و فساد کرتے رہتے ہیں، اور صلح کرنے سے ان کے اس مقصد اور خواب کا خاتمہ ہوتا ہے۔ وہ کبھی صلح نہیں چاہیں گے، اس لیے وقتاً فوقتاً وہ فساد اور فتنہ کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری طرف اس صلح میں مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کی حفاظت کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اپنا محاسبہ کرنے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے، اپنے عقیدے کو درست اور ایمان کو مضبوط کرنے اور رب کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اور امن و امان اور ایمان، یہ سب لازم اور ملزوم ہے۔ صحیح ایمان کے بغیر امن و امان ممکن نہیں ہے، اور صحیح ایمان وہ ہے جو شرک اور بد عقیدگی سے پاک ہے، اور عمل صالح اس کا بنیادی حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، سورۃ الانعام آیت نمبر 82 میں۔ اور یہ بات کہ درس گاہوں میں یا مساجد میں بیٹھ کر دینی تعلیمات دینے سے ہی امت کی غثاء السیل اور بہتے ہوئے پانی کی جھاگ والی پست حالت کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ درس گاہوں میں بیٹھ کر کیوں تعلیم دیتے ہو؟ اور درس گاہوں میں یا مساجد میں بیٹھ کر دینی تعلیمات دینے سے ہی امت کی غثاء السیل، بہتے ہوئے پانی کی جھاگ والی پست حالت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اور توحید و سنت اور منہج السلف پر جمع کیا جا سکتا ہے، اور مسلمان اپنے عقائد اور اعمال کو درست کر سکتے ہیں، اور سچے اور پکے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے مسلمان بن سکتے ہیں، اور استقامت کا راستہ اپناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کا حق ادا کر سکتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اور ان کی مدد و نصرت بھی کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے دشمنوں پر بھی غالب رہیں گے۔ اب آخر میں ان لوگوں سے سوال ہے جو ان حقائق کو جاننے سے قاصر ہیں یا جاننا نہیں چاہتے۔ اگر مسلمان اپنی اس پست حالت، غثاء السیل والی حالت کو نہیں بدلتے اور توبہ نہیں کرتے، اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے، تو اس حالت کا کیا خطرہ ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوگا اگر اسی حالت پر قائم رہے؟ اگر مسلمان اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے اور استقامت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو نصرت نہیں کریں گے، تو ان کے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ چند خوفناک اور خطرناک سزائیں ملاحظہ کریں۔ پہلے نمبر پہ مصیبتوں اور خون ریزی اور ہلاکتوں کا عام ہونا، یہاں تک کہ اہل الصلاح، اچھے لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب، معروف حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتے ہیں، پھر فرماتے ہیں، خرابی ہے عرب کے لیے بہت اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ یاجوج و ماجوج کی جو دیوار اس میں سے اتنا سوراخ ہو چکا ہے، اپنے دونوں انگلیوں کو ملا لیتے ہیں۔ ان کی سے شہادت اور انگوٹھے کو ملا کے فرماتے اتنا سوراخ ہو چکا ہے۔ پھر سیدنا زینب مومن عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم ہلاک ہوں گے جب ہمارے بیچ میں صالح اور اچھے لوگ بھی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعم اذا کثر الخبث، جی ہاں اگر خباثت بہت زیادہ ہو جائے، جس معاشرے میں خباثت زیادہ ہو جائے تو اس معاشرے کی تباہی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری حدیث دوسرے نمبر پہ، کافروں کا غلبہ یہاں تک ہوگا کہ بعض جگہوں اور ملکوں پر قبضہ کر لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ خطرناک بیماریاں، قحط،
بھوک، مہنگائی، بے روزگاری، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا، ایسے آپسی اختلافات، جنگ اور قتل و غارت اور خون ریزی کا عام ہونا، یہ سب سزائیں ہوں گی جب نافرمان ہو۔ دیکھیں ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4019 میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معاشر المہاجرین، یہ مہاجر گروہ جو ہے، 5 ایسی چیزیں ہیں اگر تمہارے وقت میں آ جائیں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تمہارے وقت میں یہ چیزیں نہ آئیں۔ اب 5 چیزیں ہیں، 5 ایسی چیزیں ہوں گی معاشرے میں، اور 5 ایسی سزائیں آئیں گی، یہ اس سے بڑھ کر سزائیں ہوں گی۔ فحاشی کا عام ہونا، جب کسی قوم میں ہو جاتا ہے اور وہ اس کا اعلان بھی کرتے ہیں، فحاشی اور اس کا اعلان بھی ہوگا۔ اور دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے، میں حیران ہوں کہ ایسی فحش پہلے باتیں تھی، اب تو آڈیو ویڈیو کیا سب گندگی وہاں پہ موجود ہے، کوئی چھپی فحاشی کی بات نہیں ہے۔ جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا، یہ کہ اس میں ایسی بیماریاں جیسے کہ پلیگ کی بیماری، طاعون کی، اور وہ بیماری جو ان میں سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی، وہ بیماری عام ہو جائیں گی۔ اور اگر وہ ناپ تول میں کمی کریں گے تو سزا کیا ملے گی، قحط ہوگا اور مہنگائی ہوگی اور ظالم حکمران مسلط کر دیا جائے گا۔ جب ناپ تول میں ہیر پھیر ہوگی، اور دیکھیں کرپشن کیسے کتنا ہو رہی ہے، ہر اعتبار سے ناپ تول میں دیکھیں کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو ایک نہیں، اس کی سزا 3 سزائیں ہوں گی کہ قحط ہوگا، مہنگائی ہوگی اور ظالم حکمران مسلط کر دیا جائے گا۔ جب زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دے گا، اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ بارش میں نہ دیتا، سبحان اللہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی عہد چکنی کریں گے اور وعدہ خلافی کریں گے، وعدے کو توڑیں گے، اسی سے سزا دے گا۔ خوفناک سزائیں ہیں کہ ان کے دشمنوں کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، اور وہ ان کے بعض ملک ان سے چھین لیں گے، جو کچھ کے ہاتھ میں ہے اس کے بعض ان سے چھین لیں گے۔ اور آخری جو گناہ اس کی سزا کہ ان کے جو حکمران ہے، جو امام ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں آپسی اختلاف اور آپسی خون ریزی اس کے عام ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنی خطرناک اور خوفناک معاملات ہیں۔ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں فلسطین کی جو ہاتھ سے جا رہا ہے، ابھی دیکھیں اندلس پر قابض ہو چکے ہیں۔ اندلس کہاں ہے؟ حصہ تھا نا ہمارا، اسپین تو پرتگال بنا ہوا ہے اس وقت، آج کہاں ہے؟ قابض ہو چکے ہیں کہ نہیں؟ قسطنطنیہ استنبول پر بھی قبضہ کر لیا جائے گا۔ سے مسلم کی حدیث میں آیا ہے 2897 2897 میں کہ استنبول فتح ہو گیا جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ لمبا قصہ ہے، تو کسی کا اعتراض ہے، یہ غلط فہمی تھی کہ مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل نہیں ہوں گے کیونکہ استنبول تو فتح ہو چکا ہے۔ تو اس ندام کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے تو اجماع ہے مسلمانوں کا، اس میں اہل سنت و جماعت کا اس میں اجماع ہے اور واضح نصوص ہیں، لیکن اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے اس حدیث کی مختلف توجہات دی ہیں۔ ان میں سے ایک جو علماء کے قول ہے کہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، یہ بھی غیر ممکن ہے کہ یہ بھی ہاتھ سے جائے گا، جیسے حدیث میں آیا ہے تم یہ گناہ کرو گے تمہیں یہ سزا ملے گی، دشمن تم میں سے بعض چیزیں تم سے چھین لیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بھی ہاتھ سے جائے گا۔ اگر اندلس جا سکتا ہے تو یہ بھی جا سکتا ہے۔ تو ہم نے کب سوچا ہے اور کب اپنا محاسبہ کیا ہے اور اب کی طرف واپس پلٹے ہیں۔ الغرض اگر ہماری حالت نہ بدلی تو یہ مکہ بھی اور کعبہ بھی نہیں رہے گا۔ جیسا کہ بخاری کی روایت میں آیا، یہ بھی متفق علیہ حدیث میں سے بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حبشہ سے ایک شخص آئے گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا رہا ہے وہ شخص، نعوذ باللہ، کہ یہ کعبہ بھی نہیں رہے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس گھر کی تعظیم کا حق ادا نہیں ہوگا۔ جب تک توحید اور سنت قائم ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہ گھر بھی قائم ہے، یہ قرآن مجید بھی موجود ہے، بلکہ ایسا وقت کہ قرآن مجید بھی نہیں رہے گا۔ جب تک تعظیم ہو اللہ تعالیٰ کے دین کی، اس کعبے کے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی، توحید اور اتباع سنت کی بنیاد پر، تو یہ خیر موجود ہے۔ جب یہ نہیں رہے گا تو کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ اور کیا کر رہے ہیں۔ جو اصل راستہ ہے نجات کا، کیا وہ اپنا رہے ہیں یا اس سے دور ہیں؟ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جنگیں بھی ہوں گی، فتنے فسادات ہوتے رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت لوگ حماس کی تائید کرنا چاہتے ہیں، اور بھی کوئی سے سوال آتے رہیں گے، اور ہر زمانے میں اس طریقے سے فتنے فساد ہوں گے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ لیکن اصل بات ہے کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں۔ میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ مسلمان پر محاسبہ کرے گا، جب کسی مسلمان گروہ پر یا جماعت پر یا ملک پر کوئی کافر دشمن حملہ کرے یا کوئی اس پر ظلم کرے، تو فوراً یہ مسلمان جو ہے، ہم ایک جسم کے مان، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ہمارا ایک جسم ہے۔ جب ایک حصہ جسم کا در تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو سارا سر جسم در و تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر ایک ملک میں کوئی مسئلہ اور ظلم ہو رہا ہے تو پھر ہر مسلمان کو اپنا محاسبہ کرے اور توبہ کرے۔ کتنے مسلمان ہیں جب سے یہ خون ریزی ہوئی فلسطین میں، غزہ میں، سود سے کتنی نے توبہ کی ہے؟ دیکھو، رونا تو آسان ہے، سود سے کتنی نے توبہ کی ہے؟ رب کے نافرمانی سے، ظلم سے، ستم سے، بدعت سے، ان خرافات سے، شرک سے کتنے لوگوں نے توبہ کی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کیوں مصیبت ہمارے سر پہ ہے بار بار؟ اب سامنے میں نے کہتے قرآن سنت کی روشنی میں بتایا تو قرآن سنت کی باتوں تو کر رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا خود بھی ہوش کے ناخن لے اور دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تائید کس کی کر رہی، کس کی نہیں کر رہی؟ اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کون کر رہا ہے؟ طائفہ منصورہ کون ہے اور کہاں پہ ہے؟ یہ گروہ رہے گا تا قیامت رہے گا، لیکن کون سا گروہ ہے؟ کیا کسی سے مخفی ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس گروہ میں شامل ہے کہ نہیں۔ سوال یہ ہے، آپ اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں؟ میں بھی آپ کے قبر میں نہ میں جاؤں گا نہ آپ میرے قبر میں آئیں گے۔ کیا اس وقت اگر ہم مر گئے تو ہمارا کیا حشر ہونے والا ہے؟ کیا رب کو ہم جواب دے سکتے ہیں؟ ہم سے مطالبہ کیا کیا جا رہا، ہم کر کیا رہے ہیں؟ ابھی تو ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں، آگے پتہ کون کون سے ملک ہمارے ہاتھوں سے جانے ہیں۔ اگر ابھی بھی ہم نہیں سنبھلیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو پھر کب سمجھیں گے؟ بہترین موقع ہے توبہ کرنے کا، اور اپنے گناہ کا اعتراف کرنے کا، اور رب کی طرف واپس پلٹنے کا، اور حق کا راستہ اپنانے کا، اور حق کا ساتھ دینے کا۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔